اگلی حدیث ہے حدثنا محمد بن السلطی ابو جعفر الکوفی حدثنا ابن المبارک عن یونس عن الزہری اخبرنی حمزة عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا نائم شربت عن اللبن حتى انظر الى الری یجری فی ظفری او فی اظفاری ثم ناولت عمر فقالوا فما اولته قال العلم. حدثنا محمد بن السلط ابو جعفر الکوفی ہیں، یہ ان کی نام اور کنیت آپ نے دیکھ لی، اور ان کو الاسم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی آزاد کردہ غلام ہے. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ذکر ہوئی، امام بخاری کے استادوں میں ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو آزاد کردہ غلام ہیں، یعنی پہلے وہ غلام تھے پھر ان کو آزاد کر دیا گیا، اور جب انہیں آزادی ملی تو پھر انہوں نے اس آزادی سے کیا فائدہ اٹھایا. گویا دوسرے لفظوں میں ان کو اپرچونٹیز ملی، مواقع ملے، تو پھر ان مواقع سے انہوں نے کیا کام لیا، اپنی زندگیوں کو کیسے استعمال کیا، یعنی خوب علم حاصل کیا، علم کے میدان میں ترقی کی، اور امام بخاری جیسے بڑے لوگوں کے استاد بنے. اب آپ دیکھیے کہ امام بخاری کی کتاب اب تک حدیث کی کتابوں میں سے سب سے زیادہ اوتھینٹک اور کتنی زیادہ پڑھی پڑھائی جاتی، لیکن امام بخاری یہ کتاب کمپائل کرنے کے قابل کیسے ہوئے، کن کی وجہ سے؟ انہی استادوں کی وجہ سے جو ٹاپ کے استاد تھے، ماہر استاد تھے. کیونکہ امام بخاری کا کسی سے علم لینے کا، حدیث لینے کا کرائیٹیریا بڑا سخت تھا. وہ ہر ایک سے حدیث نہیں لیتے تھے کہ اس سے ملاقات ہوئی ہو، وہ عادل ہو، وہ ضابط ہو، اس کی حدیث میں کوئی علت نہ ہو. تو اس میں یہ ایک ایک نام جو ہے بڑا قیمتی ہے، اور ان کے بارے میں مزید پڑھنا بھی چاہیے آپ لوگوں کو. تو بہرحال محمد بن سلط بھی آزاد کردہ غلام ہے، اور یہ جو خصوصیت ہے یہ مسلمانوں کے اندر نظر آتی ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. یہ کچھ سال پہلے، کچھ ڈیکیڈز پہلے چلے جائیں پیچھے ویسٹ میں بھی، کہ سلیوری کے معاملے میں رویہ کیا تھا اور سلیوز کے ساتھ کیا کیا گیا. شاید جانوروں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کیا جاتا ہو جو سلیوز کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. الحمدللہ اب تو حالات بہت بدل چکے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے اسلام نے وہ تعلیم دی کہ لوگوں نے اپنے غلاموں کو اپنا بھائی سمجھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا ذکر کیا تو کیا فرمایا کہ جس کا بھائی اس کے زیر تحت ہو، جس کا بھائی، اگر غلام کو بھائی بتا دیا گیا تو پھر تو ساری طبقاتی درجہ بندی ختم ہو کے رہ گئی، کیونکہ بھائی ہمارے سے اوپر نیچے تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو برابر کا سٹیٹس ہوتا ہے. یعنی غلام ہے وہ اپنی جگہ، لیکن سٹیٹس ایک دم بلند کیا. اور پھر بہت سے گناہوں کے کفارے میں غلام آزاد کرنے کا پابند کیا، اور اس کے علاوہ بھی غلام آزاد کرنے کا مختلف جگہوں پر ہمیں ملتا ہے کہ کتنا ثواب اور کتنا اجر ہے. کسی کو پتا ہے کہ کیا اجر ہے غلام آزاد کرنے کا؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرانا. اور اگر کوئی پارشلی آزاد کرتا ہے اس کے ہر اس کے بدلے آگ سے آزادی ہے. تو بہرحال امام بخاری نے ان سے حدیث روایت کی، اور یہ پہلے ایران میں رہتے تھے، اصفہان میں، اور پھر کوفہ چلے گئے. ابن حجر کہتے ہیں کہ ثقہ تھے. بخاری نے ان سے 5 احادیث لی ہیں.